قرب قیامت یاجوج ماجوج صدِ سکندری سے نکلیں گے اور پورے روئے زمین پر پھیل جائیں گے، اور وہ ٹیلوں اور پہاڑوں سے تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آئیں گے اور انسانوں کا قتل عام کریں گے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا یہ واقعہ، اس میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک اور طرف کا سفر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر چلا سکندر ذوالقرنین اور راہ کے، یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان دو دیواروں کے تو پایا اس نے ان دیواروں کے پاس ایک قوم کو جو ان دیواروں کے نزدیک تھی اور وہ بات نہ سمجھتے تھے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام واقعہ اور یاجوج ماجوج کے یہ واقعہ، اس کے میں 3 پارٹ پہلے بنا چکا ہوں، پارٹ 1، 2 اور 3۔ یہ پارٹ 4 ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ آپ پارٹ 1، 2 اور 3 ضرور دیکھیے گا، انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ ہے، اسے آپ ضرور دیکھیں۔ مشرق میں 2 پہاڑ بلند ہیں اور درمیان ان پہاڑوں کے زاہد و حکیم بہت رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی بولی نہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کے درمیان 2 پہاڑ حائل تھے، اور جب وہاں پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام پہنچے تو آپ نے دیکھا وہی 2 پہاڑ یاجوج ماجوج کے ملک کے درمیان تھے، لیکن درمیان میں کچھ کھلا تھا، چنانچہ اس راہ سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو مار کر چلے جاتے۔ پس ذوالقرنین نے وہاں کے زاہدوں اور حکیموں کو نصیحت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ بتلائی، اور اس کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے۔ وہ دونوں نہایت عظیم الشان پہاڑ تھے اور اس میں کسی طرف راہ نہ تھی، اور اس میں آدمی 2 گروہ تھے اور ان کی تعداد بے شمار تھی، سوائے اللہ کے اس تعداد کو کوئی نہیں جانتا، اور اس قوم کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ وہ ایسی قوم تھی جو کسی کی زبان نہیں سمجھتی تھی، کسی کی بات نہیں سمجھتی تھی، جو دوسری طرف آ کر لوگوں کی کھیتیوں کو اجاڑ دیتے تھے اور انہیں لوٹ مار کے ان کی ہر چیز لے کر جاتے تھے۔ اور ایک پہاڑ میں یاجوج کی اولاد رہتی تھی اور دوسرے پہاڑ میں ماجوج کی اولاد رہتی تھی۔ یہ دونوں بھائی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ لوگ طوفان نوح کے بعد وہاں رہ گئے، اور ان کی نسل بہت زیادہ تھی اور وہ باصورت آدمی کے ہیں، لیکن ان کی قد و قامت کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، یعنی بعض تو دراز قد ہیں اور بعض 1 گز اور بعض 1 بالشت ہیں، اور ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں۔ جب وہ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھتے ہیں، اور حیوانات کی طرح آپس میں ملاپ کرتے ہیں۔ ان میں کوئی شرم و حیا نہیں، اور مثل بہائم کے بول و براز کرتے ہیں۔ ان کے کھیتوں میں تل کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی، اور وہ یہی چیز کھاتے ہیں۔ بس وہ پہاڑ سے نکل کر دوسری طرف زاہد اور حکیم رہتے ہیں، ان زاہدوں اور حکیموں پر آ کر ظلم کرتے ہیں، جس کو پاتے ہیں مار ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں ان کے فساد سے بچائیں، ہم آپ کو کچھ مال دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی قوت عطا کی ہے، بس میری مدد کرو قوت کے ساتھ، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان ایک موٹی دیوار کھڑی کر دوں گا۔ تم میرے پاس تختے لوہے کے لے آؤ، ہاں تک کہ جب برابر کر دیا 2 پھاٹکوں تک پہاڑ کی گاٹیوں کو تو اس کو آگ دی، اس پر تانبا پگھلا ہوا آپ نے ڈالا تاکہ وہ اوپر نہ چڑھ سکیں اور سوراخ نہ کر سکیں، اور یہ میرے اللہ تعالیٰ کی مہر ہے۔ پس جب آئے گا وعدہ میرے اللہ کا تو کرے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہی میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے گئے جو ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے، اور 2 پہاڑوں کو برابر کر دیا گیا، اور پھر تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈالا گیا، اور وہ تانبا درزوں میں بیٹھ کر جم گیا اور سب مل کر ایک پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ اور قرب قیامت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہاں سے یہ نکل آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچان سے دوڑتے ہوئے آئیں گے
گے، یعنی جب روز قیامت آئے گی تو یاجوج ماجوج صد سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر پھیل جائیں گے، جہاں جہاں جو چیز پائیں گے کھا جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ اور ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ سے روایت ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، مسل پوست بیضا کے کر ڈالتے ہیں، یعنی اس کو روزانہ اتنا چاٹتے ہیں کہ وہ دیوار ان کو اس میں سے روشنی نظر آتی ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اب ہم کل توڑیں گے، پھر وہ آسانی سے باہر نکل جائیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اس لیے وہ نہیں توڑ سکتے۔ پس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا۔ جب وہ بڑا ہوگا تو انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کرے گا، پھر شام کو انشاءاللہ پڑے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑوں گا، تو جب وہ اللہ کے حکم سے صد سکندری ٹوٹے گی پھر اس کے بعد سب قوم اس دیوار سے باہر نکل آئے گی۔ اور روایت میں ہے کہ طول اس دیوار کا 36 کوس کی راہ ہے اور عرض اس کا 3 کوس کی راہ ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس دیوار کا طول 300 گز کی راہ ہے اور اس کا عرض 150 کوس کی راہ ہے، اونچائی 70 گز۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ دیوار توڑ کر نکلیں گے تو سب سے پہلے ملک شام میں آئیں گے، اس کے بعد بلخ میں آئیں گے۔ پس اسکندر ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور موجودہ علماء حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی نے دیکھا ہے کہ درازی عمر کس چیز کے سبب ہوتی ہے؟ یعنی انہوں نے حکماء سے پوچھا کہ لمبی زندگی کیسے پا سکتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک حکیم نے اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصیت نامہ میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کوکاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اسے پیے گا اس کو موت نہ آئے گی، وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ اس چشمہ آب حیات کا پانی پینا چاہیے، اور علماء سے بھی اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس کوکاف کے ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، ہم تو یہاں کے کتب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، تم لوگ یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چالاک ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑی جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، تو وہ نہایت چست و چالاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا، اور اس سے کہا کہ جب ہم اس کوکاف کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو نہ پائے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت حکماء نے کہا کہ لال و گہر شاہ سوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے، جب ایسی کوئی نوبت آئے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ پھر ایک گور شب و چراغ خزانہ عامر سے نکال کر حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں سے اپنے ایک دانا عقل مند کے سپرد کی، اور 12 برس کے وعدے پر رخصت ہو کر کھانے پینے کا توشہ سر انجام لے کر ظلمات کوکاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہوئے، اور راہ بھول کر 1 برس تک مسلسل گھومتے رہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گورے شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چشمہ آب حیات کا حضرت خضر علیہ السلام کو ملا۔ پھر حضرت خضر نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا۔
اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ بس اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر دوسری تاریکی میں آ پڑے۔ پھر اسی گورے شب چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا اور اس کی وجہ سے سب میں اجالا ہو گیا، اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ اور اسکندر ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں ٹھہریں،